بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 4۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے بعد شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھر کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب اور ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری اسے ورثے میں ملی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سوچ تھی کہ حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود ہے۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہی محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے ہیں۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگیاں رنگین بنا دی تھیں، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا تھا۔ ان حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم میں غیر مسلم لڑکیوں، خاص طور پر عیسائی اور یہودی لڑکیوں کی بہتات تھی، جن کو خاص تربیت دے کر ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرینک خاص طور پر قابل ذکر ہے، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر قبضہ کرتا جا رہا تھا، اور بعض مسلمان تو شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال گنڈا ٹیکس کی طرح تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیائے اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران رعایا کا خون چوس چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان حکمرانوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنسایا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک سے تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک بہترین وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن ازہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوا، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسند کی راہ میں چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گری کی تربیت بھی حاصل کی۔ نور الدین زنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائیں اور ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے، سیاست میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی جو ایک عظیم سپہ سالار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
فن حرب اور ضرب میں جاسوسی، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی جو سلطان میں جوانی میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا سلطان کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان ایک بچہ تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا سامنا کیا اور ان کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح عیاشی کو حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر دیا جائے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور یہی مقصد سلطان نے اپنی فوج کو دیا۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ہے، جنہوں نے اس کی راہ میں بڑے حسین جال بچھا رکھے تھے جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک تھے۔